دیگر علماء کرام اور بالخصوص فیض رسالت مآب کمیٹی کے جمیع منتظمین اور جتنے ہمارے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ آج کا یہ 8واں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانفرنس، جو اس عظیم الشان پیمانے پر فیض رسالت مآب کمیٹی کی جانب سے ہر سال پابندی کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے، میں اس کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کو، منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں مختلف مساجد سے، بہت سے جان پہچان والے چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اعلانات کیے گئے تھے ان مساجد سے کئی احباب آج کے اس عظیم الشان امام اعظم کانفرنس میں تشریف لائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک کانفرنس کے ذریعے امام اعظم کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما دے۔ آج کا یہ جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، یہ کوئی بے مقصد جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بامقصد جلسہ ہے۔ یہ وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی اسمارٹ فون، موبائل فون کا استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آج انٹرنیٹ کے ذریعے بہت کچھ ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور سب سے بڑا جو فتنہ موجودہ دور میں پیدا ہو رہا ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ کے محبوب اور پیارے بندے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اللہ کے نیکوکار بندے گزرے ہیں، ان نیکوکار بندوں کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں اور بے باکیاں جنم لے رہی ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، بڑی اہم حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جب 15 بری عادتیں پیدا ہوں گی تو میری امت پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، 15 بری عادتیں پیدا ہوگی۔ اب وہ 15 کا ذکر کرنا میرے لیے اس کم وقت میں ناممکن ہے، ایک بات اس موضوع کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ایک بات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخر کے لوگ، بعد میں آنے والے، پہلے والوں کی شان میں بے ادبیاں بکیں گے، پہلے والوں کی زندگی پر لعن طعن کریں گے،
اور آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کیسے کیسے گستاخ اور بے ادب لوگ کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں بے باکیاں بکی جا رہی ہے. رسول پاک علیہ السلام کے عظمت والے صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں بکی جا رہی ہے. اور ائمہ اکرام کی شان میں تقلید کرنے والے جن اماموں کی تقلید ہر دور میں کیا جا رہا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ایسی باعظمت ہستیاں کہ جن کی تقلید ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے نیکوکار بندوں نے کی ہے، ان کی شان میں بے ادبیاں بکی جا رہی ہے. اللہ کے نیکوکار بندے اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبیاں بکی جا رہی ہے. یہ جو بے ادبی، گستاخی اور جرات مندی بڑھتے بڑھتے آج ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی کہ ہر کوئی روز سنتے سنتے اس کو معمولی سمجھ رہا ہے، اس کو لائٹ لے رہا ہے. میں جانتا ہوں آج سب سے بڑھ کر گستاخیاں اور بے ادبیوں کا ماحول بنا ہوا ہے. ہر طرف فتنے اور فسادات پیدا ہو رہے ہیں اور ہر کوئی گستاخی اور بے ادبی کے مزاج کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت امام اعظم کانفرنس کے ذریعے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آج مسلمان جو مصیبتوں، تکالیف اور جو پستی اور زوال کا شکار نظر آ رہا ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ برسائے جا رہے ہیں، اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ہی صفوں میں ایسے گستاخ اور بے ادب لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کے نیک بندوں کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں. کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں، کبھی نبی کے روشن ستارے صحابہ کرام کی شان میں، کبھی ائمہ اہل بیت کی شان میں، کبھی امام الائمہ و مجتہدین کی شان میں، کبھی اولیاء کرام کی شان میں مختلف طریقوں سے گستاخیاں بکی جا رہی ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت میں پہلے والوں کو لوگ برا بھلا کہتے جائیں گے، ان کے اندر سے ویک پوائنٹس نکالنا چاہیں گے، اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں، جن کا ادب کرنا، احترام کرنا، جن کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جب ان کی شان میں لوگ بے ادبی بکیں گے تو اللہ آسمان سے عذاب کو نازل کرے گا. عذاب کیسے نازل ہوگا؟ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج مسلمان پستی و زوال کا، ناکامی، محرومیوں کا جو دور چل رہا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کے نیکوکار بندوں کی شان میں بے ادبیاں بکی جا رہی ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ بے ادب نہ بنو، ادب والے بنو. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کیسی پیاری ہستی ہے، یہ کیسی شان والی ہستی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے. آپ ان کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے شاگردوں کو دیکھیں. شاگردوں سے پتا چلے گا کہ استاد کا مقام کیا ہے. شاگردوں سے پتا چلتا ہے کہ جب شاگرد کے علم کی یہ شان ہے تو استاد کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کے بہت سے شاگرد ہیں، میں بہت شاگردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 2 شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، صرف 2. آپ اس کو یاد کریں. میں کوئی جلسہ یا کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا کہ آپ سن لے پھر چلے جائے، نہیں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھے اور اندازہ کرے کہ میرے امام
ائمہ، امام الائمہ فی الحدیث، امام الائمہ فی الفقہ، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ایک عظیم محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے محدث عبد الرزاق۔ کیا نام ہے؟ ایک مرتبہ سب حضرات بول دیں، محدث عبد الرزاق۔ یہ نام تو آج ہمارے گلیوں میں بچوں کا بھی نام ہوتا، کوئی مشکل نام نہیں ہے۔ محدث عبد الرزاق، یہ نام یاد رکھ لیں۔ یہ کون محدث ہے؟ ان کی جو حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں موجود، صحیح مسلم میں موجود، جامع ترمذی شریف میں ان کی حدیثیں موجود، سنن ابو داود میں، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، یہ 6 حدیث کی کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں۔ اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ باواز بلند صحاح ستہ کہتے ہیں۔ اور یہ 6 حدیث کی کتابوں کے علاوہ اور 2 مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی محدث عبد الرزاق کی حدیثیں موجود ہیں۔ جملہ 8 حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان 8 کتابوں میں کتنی حدیثیں ہیں محدث عبد الرزاق کی؟ 2496 حدیثیں ہیں۔ 2496۔ ہمارے پاس بعض نوجوان نے یہ 96 کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 2496 اتنی حدیثیں حدیث کی 8 کتابوں کے اندر محدث عبد الرزاق کی حدیثیں موجود ہے۔ محدث عبد الرزاق کی حدیثیں بخاری میں بھی موجود، مسلم میں بھی موجود، ترمذی میں بھی موجود، ابو داود، ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند امام احمد بن حنبل، کئی حدیث کی کتابوں میں آپ کی حدیثیں موجود ہے۔ آخر یہ محدث عبد الرزاق ہے کون؟ بڑے بڑے وقت کے امام ان کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں بیان کر رہے ہیں۔ آخر یہ کون سی ہستی ہے؟ تو آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی، یہ محدث عبد الرزاق یہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص ہے۔ ان سے علم حاصل کیا ہے محدث عبد الرزاق نے۔ محدث عبد الرزاق نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا ہے، اور ان کی حدیثوں کو سارے محدثین جمع کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتلائیں کہ اگر ہمارے امام کا مسلک اگر قرآن اور حدیث کے خلاف میں ہوتا تو کیا یہ محدث عبد الرزاق ان سے حدیثوں کو سنتے یا ان سے علم حاصل کرتے؟ اور محدث عبد الرزاق سے جن جن لوگوں نے بڑے بڑے اجلہ محدثین نے، جس میں امام بخاری بھی شریک ہے، جب انہوں نے اپنی کتاب میں امام اعظم کے شاگردوں سے حدیثوں کو لیا ہے تو شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک بات ہو گئی محدث عبد الرزاق کی۔ صحیح پورے صحاح ستہ میں ان کی کتاب حدیثیں موجود ہے، اور 2496 احادیث کریمہ آپ کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب آئیں، ایک اور شاگرد ہے، ان کا نام ہے یحییٰ ابن معین۔ یحییٰ ابن معین، ایک مرتبہ آپ بھی کہے تاکہ اس نام کی برکتیں اللہ ہم کو بھی نصیب کرے گا۔ یحییٰ ابن معین، یہ کون ہے یحییٰ ابن معین؟ یہ یحییٰ ابن معین یہ وہ امام بخاری کے استاد ہے کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری کو لکھا، پوری حدیث کی کتاب صحیح بخاری شریف جو ساری دنیا میں مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، ساری دنیا میں بخاری کا ڈنکا بچا ہوا ہے،
جب امام بخاری نے بخاری کو لکھا، پوری کتاب لکھنے کے بعد حضرت یحییٰ ابن معین کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری کو پیش کرتے ہیں اور اپنے استاد یحییٰ ابن معین سے کہتے ہیں کہ اے میرے استاد محترم، آپ اس کتاب کی تصدیق کریے، آپ میری اس کتاب کے بارے میں آپ رائے دیجئے، اگر آپ اس کو سند دیں گے تو میں اس کتاب کو ساری دنیا کے سامنے پیش کروں گا، اگر آپ اس کو قبول کریں گے، آپ اس کی سند دیں گے، اس کی تصدیق کریں گے تو میں ساری دنیا میں صحیح بخاری کو پھیلاؤں گا، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ کتاب صحیح نہیں ہے تو پھر میں اس کتاب کو آگے پیش نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! کون؟ امام بخاری۔ بخاری شریف لکھنے کے بعد آج دنیا میں بخاری بخاری کہنے والے بہت ہیں، لیکن بخاری کی حقیقت کو سمجھیں۔ بخاری لکھنے والے محمد بن امام بخاری جب بخاری لکھتے ہیں تو کن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ یحییٰ ابن معین کے پاس، اور پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ کتاب ٹھیک ہے، یہ کتاب درست ہے، تو امام بخاری نے اس کتاب کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ یحییٰ ابن معین کون؟ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل، ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل، جن کی پیروی کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل یحییٰ ابن معین کے بارے میں کہتے ہیں کل حدیث لا یعرف ابن معین فلیس ہوا بحدیث۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اتنی حدیثوں کا ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ یحییٰ ابن معین کو رسول پاک کی ہزاروں حدیث یاد ہے، اتنا ان کا سینہ کھلا ہے کہ اگر وہ کہے یہ حدیث نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ یحییٰ ابن معین ہے کون؟ جن کے پاس امام بخاری اپنی بخاری کو لکھ کر ان کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یحییٰ ابن معین ایسے جلیل القدر محدث، امام بخاری کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے شیخ، اتنی عظمت رکھنے والے یحییٰ ابن معین میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص ہے، امام اعظم کے شاگرد ہے، حنفی محدث ہے، جو صحیح بخاری پڑھنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ آج بخاری کا نام لے کر امام اعظم کو برا بھلا کہتے ہو کہ حنفیوں کی نماز الگ ہے، رسول اللہ کی نماز الگ ہے، حنفی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے۔ اگر حنفیوں کو برا بھلا کہتے ہو تو پہلے امام بخاری پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں میں حنفی محدثین کو لکھا ہے، امام اعظم کے پیروکاروں کو لکھا ہے، اور امام بخاری کے پاس ثلاثیات بخاری بڑی مشہور بات ہے۔ آپ پوچھیں یہ ثلاثیات بخاری کیا ہے؟ پوری صحیح بخاری میں ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ یہ ثلاثیات بخاری کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے درمیان اور رسول پاک کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے ہیں۔ یہ جو واسطے، 3 واسطوں کی جو روایت ہے پوری بخاری میں 22 مقامات ہے۔ کتنے مقامات؟ 22 مقامات ہے۔ ثلاثیات بخاری کہتے ہیں اسے۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات بخاری۔ امام بخاری کے درمیان اور نبیوں کے سلطان کے درمیان صرف 3 واسطے وہ ہے، اور امام بخاری کو
ان حدیثوں پر بڑا فخر ہے. کیوں فخر ہے؟ اسی لیے کہ میرے درمیان اور پیارے نبی کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. اس سے کم واسطے والی حدیثیں امام بخاری کے پاس موجود نہیں ہے. 2 واسطے والی حدیث نہیں ہے, 1 واسطے والی حدیث نہیں ہے. سب سے کم درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں راویوں کے, وہ امام بخاری کے پاس ثلاثیات بخاری ہے. وہ ٹوٹل پوری صحیح بخاری میں 22 احادیث کریمہ موجود ہے. اب آپ کو پتے کی بات بتلانا چاہتا ہوں, اب آپ یہاں پر سے اپنی بات توجہ رکھیں. یہ 22 بخاری ثلاثیات بخاری امام بخاری کو ملی کہاں سے؟ کس نے دی ہے امام بخاری کو؟ کن استادوں سے, کن محدثین سے امام بخاری نے ثلاثیات بخاری کو کن استادوں سے لیا ہے؟ تو آپ کو بتلاؤں, یہ ٹوٹل 22 ثلاثیات بخاری میں اس کی 20 حدیثیں حضرت امام بخاری کو اگر ملی ہے تو امام اعظم کے شاگردوں سے ملی ہے. میرے اور آپ کے امام, دنیا کے کروڑوں حنفیوں کے امام, امام اعظم کے شاگردوں سے, ان کے خاص شاگردوں سے, حنفی محدثین سے امام بخاری کو 20 ثلاثیات بخاری ملی ہے. اگر حنفی محدثین کو نکال دیں گے تو امام بخاری کے کتنے بچیں گی؟ صرف 2. 22 میں سے صرف 2 بچیں گی. 20 ثلاثیات بخاری امام بخاری کو جو ملی ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں سے ملی ہے. اب کیسے کیسے ملی ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ان میں کے ایک مکی بن ابراہیم نام ہے. مکی بن ابراہیم, ان سے 11 حدیثیں امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے لیا ہے. ثلاثیات بخاری میں سے 11 حدیثیں لی ہے مکی بن ابراہیم. پھر اور دوسرے ایک راوی ہے, ان کا نام ہے امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد. یہ امام بخاری کے استاد ہے, یہ ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہے. 6 حدیثیں امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد سے, 6 حدیثیں امام بخاری کو ثلاثیات بخاری میں سے ملی ہے. ایک 11 ہو گئے اور ایک 6 ہو گئے. 11 + 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 اور 6 کو ملا دیں 17 حدیثیں. اور تیسرے جو راوی ہے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ انصاری. ان سے 3 حدیثیں امام بخاری کو ملی ہے. اب کتنے ہو گئے؟ 20. یہ جو 3 محدثین ہیں جو امام بخاری کو ثلاثیات بخاری کی 20 حدیثیں پہنچائے ہیں, مکی بن ابراہیم, امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد اور محمد بن عبداللہ انصاری. یہ تینوں محدثین جو امام بخاری کے اعلیٰ درجے کے استاد ہیں, اعلیٰ درجے کے محدث ہیں, یہ تینوں کے تینوں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. تینوں بھی ہمارے امام کے شاگرد ہیں. جب شاگردوں کی یہ شان ہے کہ ان کے فیض سے صحیح بخاری جگمگا رہی ہے, تو استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا, استاد کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را نوجوانوں, بالخصوص جو سوشل میڈیا کا دور استعمال کر رہے ہیں, دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کر دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آ کر کسی طریقے کی بھی گمراہی کی بات کرتا ہے تو ہمارے بھولے بھالے سنی, جن کو نہ مکی بن ابراہیم کا پتہ, نہ امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد کا پتہ, نہ امام محمد بن عبداللہ زید انصاری کا پتہ, نہ ثلاثیات بخاری کی حقیقت سے واقف, نہ یحییٰ ابن معین کی علمی شان سے واقف, نہ
عظیم المرتبت جلیل القدر محدثین کرام کے مقام و مرتبے سے کچھ واقف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں بولا جا رہا ہے، بکا جا رہا ہے، شاید وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا اسلام ہے۔ نہیں، آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام اس دھرتی پر آج بھی زندہ ہے۔ ہم کتابیں کھول کھول کر بتلائیں گے کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے۔ سورج کی روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا، امام اعظم کے فیضان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ میرے امام کا مقام کیا ہے، میرے امام کا رتبہ کیا ہے، وقت کے بڑے بڑے محدثین نے فرمایا ہے۔ اور یحییٰ ابن معین ایسے جلیل القدر جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ ایک اور نیا لفظ آپ کے لیے، جرح و تعدیل۔ آپ پوچھیں یہ کیا؟ جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کرام کی ایک جماعت ایسی ہے جو راویوں کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی راوی کا ذہن کوئی حافظے میں کمزور ہے، کوئی عدل میں کمزور ہے، تو اس کو پہچاننے والے جو محدثین ہوتے ہیں ان کو جرح و تعدیل کا محدث کہتے ہیں، کہ کون سے محدث کے اندر کیا چیز کی کمی پائی جاتی ہے، کس کا حافظہ کمزور ہے، کون حافظ ہے، کون غیر حافظ ہے، کسی سے کبھی کوئی خلاف مروت کوئی کام ہوا، یہ ساری تفصیلات جاننے والے کو جرح و تعدیل کا علم رکھنے والا کہتے ہیں۔ وہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ لوگوں، ساری دنیا مانتی ہے میں جرح و تعدیل کا امام ہوں، بخاری میں میری حدیثیں موجود، مسلم میں، ترمذی میں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں میری حدیثیں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب میرا فیصلہ سنو، میرا فیصلہ سنو۔ کون فرما رہے ہیں؟ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں والفقہ فقہ ابی حنیفہ علی ھذا ادرکت الناس۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ لوگوں، معتبر فقہ، مستند فقہ اگر کسی کی ہے وہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے، ابو حنیفہ کی فقہ ہے، معتبر ہے، مستند ہے۔ کوئی ابو حنیفہ کی فقہ کو چھوڑ کر اگر کوئی فقیہ بننا چاہتا ہے، قسم بخدا وہ کبھی فقیہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یحییٰ ابن معین، اسی مسئلت پر، اسی فقہ پر میں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو میں نے پایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تمام کو اپنا سینہ چوڑا کر کر پھرنا چاہیے، ڈر کر چھپ کر نہیں کہ بھائی ہم حنفی ہیں کوئی پکڑ لیں گا۔ ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام نے قرآن و حدیث سے 83,000 مسائل کو نکال کر ہم کو دیا ہے۔ 83,000 مسائل کو قرآن کی آیتوں سے، احادیث رسول سے ہمارے امام نے ہم کو نکال کر دیا ہے۔ ہم کیوں ڈرے؟ کسی اور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو بتلاؤں میرے امام کے علمی مقام کا عالم کیا ہے۔ میرے امام نے جن شیوخین سے علم حاصل کیا وہ کتنے تھے؟ 4,000 شیوخین سے علم حاصل کیا ہے۔ 4,000 وقت کے علماء سے، شیوخین سے، محدثین سے ہمارے امام نے علم حاصل کیا ہے۔ والا بتلاؤ تو صحیح، آج پوری مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ حنفیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا انہوں نے 40 اساتذہ سے کبھی علم حاصل کیا؟ 40 اساتذہ سے علم حاصل کیا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4,000 اپنے وقت کے علماء سے، محدثین سے علم حاصل کیا ہے۔ اور وہ 4,000 کون تھے؟ پہلی جو فہرست تھی وہ کس کی تھی؟ پہلی لائن، پہلی جماعت جن سے امام اعظم نے علم حاصل کیا، حدیث کو حاصل کیا، وہ پہلی جماعت کون سی تھی؟
وہ پہلی جماعت کوئی اور کی نہیں تھی، نبی کے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ ہمارے امام نے نبی کے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کو بتلاؤں، دنیا میں کسی کو چاروں امام ہیں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے، کسی امام کو یہ شرف نہیں ملا۔ ہم ہر امام کا ادب کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں لیکن امام شافعی کے قدموں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم امام مالک کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی بھی عظمت کو مانتے ہیں۔ ہم ہر ایک امام کی عظمت کو مانتے ہیں لیکن تقلید جو کرتے ہیں وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ چار ائمہ میں سے صرف تنہا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ تو اماموں کی بات ہوئی۔ اور جتنے اصحاب سیاہ ستہ ہے، اصحاب سیاہ ستہ کون؟ بخاری لکھنے والے، مسلم لکھنے والے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ 6 حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ ان 6 اصحاب سیاہ ستہ میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ جو نبی کے صحابہ کا دیدار کر سکے۔ ہمارے امام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہر بات پر بخاری کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ ساری دنیا کی حدیثیں بخاری کے اندر ہی جمع ہیں؟ کیا کسی بڑے محدث نے کہا کہ حدیث ماننا ہو تو بخاری کی مانو، اس کے علاوہ کوئی کتاب کی نہ مانو؟ آج یہی تو کچھ ہو رہا ہے۔ بات بات پر بخاری میں ہے تو بتلاؤ، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 9000 پر چند حدیثیں ہیں، کسی نے 7000 پر چند حدیث کہا ہے۔ اب بخاری کے علاوہ حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، بخاری کے علاوہ حدیث کی بڑی بڑی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ کیا وہ ساری کتابوں کو کیا کریں؟ کیا محدثین نے یوں ہی بیکار میں اس کے پیچھے محنت کی ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کی ہر کتاب کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، اور اپنی عقل سے دین کو نہیں سمجھا جائے گا۔ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کا خصوصی کرم ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خصوصی کرم کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے ہی دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ یوں ہی نہیں ملتی ہے، اللہ کا کرم چاہیے، نبی کا صدقہ چاہیے، امام اعظم کا فیضان چاہیے۔ حنفیوں، آج فیضان امام اعظم کانفرنس میں ہم جمع ہے، خدا را علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ آج جتنی پریشانیاں ہو رہی ہے ہمارے پاس، علم سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج معلومات کی کمی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علم سے، اہل علم سے اپنا رشتہ جوڑے۔ مجھ سے پیشتر جلیل القدر ایک عالم دین نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ٹینشن مت لو، اہل علم سے سوال کیا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو۔ اللہ تعالی ہر دور میں علم والے اہل علم کو پیدا کرتا رہے گا۔ بہرحال علماء کرام کی موجودگی ہونے والی ہے، مزید خطابات ہونا ہے، میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور نگران جلسہ کا بھی خصوصی خطاب باقی ہے، اور مجاہد اہل سنت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ کا بھی ایمان افروز خطاب ہوگا۔ بمبئی کے سرزمین سے ایک عظیم الشان عالم دین کا خطاب ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے، جلد بازی نہ کرے، یہ علم کی مجلس ہے، فیضان امام اعظم کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔
جتنے ہمارے بزرگ حضرات آئے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، نوجوانوں کو صراط مستقیم پر قائم فرما، جو معصوم بچے نظر آ رہے ہیں اللہ انہیں آگے چل کر دین کا داعی بنا دے۔ مولا تعالی ہم سب کو فیضان امام اعظم سے مالا مال فرما، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔